AM اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے وہ گناہ جو انسان سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر قبر میں سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے۔ سوچو، جب تم قبر میں اکیلے رہ جاؤ گے اور سب پردے ہٹ جائیں گے، سب سے پہلے سوال جو تم سے پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ وہ گناہ جو انسان سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر قبر میں سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ جو گناہ وہ تنہائی میں کرتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ ایک واقعہ ہے جس کا ذکر امام بخاری اور مسلم نے کیا ہے۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں تنہائی میں کچھ گناہ کرنے لگا۔ اسے لگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اگلی صبح جب وہ نماز ہی کے پاس آیا تو دل میں شدید خوف تھا۔ اسی وقت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی ہر جگہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ انسان موت کے قریب آیا اور قبر میں اترا تو وہی چھپے ہوئے گناہ سب سے پہلے اس کے سامنے آ گئے۔ دل کانپنے لگے، روح لرز گئی اور اسے احساس ہوا کہ ہر چھپایا ہوا عمل اس کے لیے کتاب اعمال میں موجود تھا۔ لیکن جو لوگ تنہائی میں دنیا میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، چھپ کر بھی گناہ سے بچتے ہیں، نمازی رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے قبر نور بن جاتی ہے۔ فرشتے نرمی سے بات کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے انسان، اگر آج تنہائی میں کوئی گناہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے تو یہ تصور کر لو کہ کل قبر میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی چھپانے کی گنجائش نہیں ہوگی، ہر عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، نماز مضبوط کر لو، گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ وہ ہے جو چھپے ہوئے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر قبر وہ جگہ ہے جہاں چھپایا ہوا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آتا ہے، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرے کا دروازہ بند ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، پردے گرے ہوئے ہیں اور ہر طرف خاموشی ہے۔ نفس آہستہ آہستہ اسے یقین دلاتا ہے کہ بس ایک لمحہ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی حساب نہیں ہوگا، مگر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو آنکھیں بند ہو سکتی ہیں وہ انسانوں کی ہیں، اللہ کی نہیں۔ وہ رب جو دلوں کے راز تک جانتا ہے، وہ نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان چھپ کر کرتے ہیں، جن پر وہ کسی کو بتاتا نہیں، جنہیں وہ معمولی سمجھ کر دل میں دفن کر دیتا ہے، مگر قبر میں جا کر سب سے پہلے یہی گناہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب قبر بند ہوتی ہے اور دنیا کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں تو تنہائی کا وہی احساس واپس آتا ہے، مگر اس بار کوئی موبائل نہیں ہوتا، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، فرشتے سوال کرتے ہیں اور انسان کے دل میں وہ تمام لمحے چلنے لگتے ہیں جب اس نے تنہائی میں اللہ کو ناراض کیا تھا، وہ نظریں جو حرام پر اٹھی، وہ باتیں جو چپکے سے کی گئیں، وہ گناہ جو صرف اس اور اللہ کے درمیان تھے۔ اس وقت انسان چاہتا ہے کہ وہ لمحہ واپس آ جائے، کہ ایک سجدہ کر لے، ایک آنسو بہا دے، مگر اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ قبر توبہ کی جگہ نہیں، حساب کی جگہ ہے۔ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو دل کو آہستہ آہستہ سیاہ کر دیتے ہیں۔ پہلے نماز میں دل نہیں لگتا، پھر دعاؤں میں لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر اصل میں وہ قبر کے لیے اندھیرا جمع کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ دن بھی آتا ہے، انسان کو مٹی کے نیچے اتار دیا جاتا ہے تو قبر کا ہر ذرہ بول اٹھتا ہے، دیواریں تنگ ہونے لگتی ہیں، دل کانپنے لگتا ہے اور وہی چھپے ہوئے گناہ سب سے پہلے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی اس طرح وسیع ہے، جن لوگوں نے تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھا، جنہوں نے گناہوں کا موقع پا کر بھی خود کو روک لیا، جن کی آنکھوں سے حرام دیکھ کر آنسو نکل آئے، جنہوں نے اکیلے میں بھی سجدہ کیا، ان کے لیے یہی قبر اندھیرے کے بجائے نور بن جاتی ہے۔ فرشتے سختی کے بجائے نرمی سے بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تو نے ہمیں وہاں یاد رکھا
جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج ہم تجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اے انسان، اگر آج تنہائی میں کوئی گناہ تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے تو ذرا قبر کی تنہائی کو بھی یاد کر لے۔ اگر آج دل کانپ گیا اور تو رک گیا تو کل قبر تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ گناہ چھپ جانے پر معاف کر دیتا ہے، مگر قبر وہ جگہ ہے جہاں چھپا ہوا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر آج تم دل میں چھپے ہوئے گناہوں سے خوف زدہ ہو تو ابھی نمازی کو مضبوط کر لو اور توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ کل قبر میں کوئی پردہ نہیں، سب کچھ سامنے آئے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔